اچھا، دو باتیں میں نے بہت اہم کرنی ہیں آج. ایک تو کے پی کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب، حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے. مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی یہ کون ہیں کے پی کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں، کے پی کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا، 15 دن جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، جے یو آئی والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی پی ٹی آئی کی ہے اور شوہر جے یو آئی کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ. دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، چھوڑو. میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی پی ٹی آئی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, آپ رائے رکھو, پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جے یو آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو, آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کچھ حکومت میں ہوتے ہیں, کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے, لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو ہوئے ہیں, نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے, کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں جے یو آئی کے بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے, ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار, ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ. جامعۃ الرشید نے اجازت دی تھی, جو جس سیاسی تنظیم میں ہو, ہمیں کوئی ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے ہیں. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے, اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا, بنگلہ دیش بھی سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے, میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا, اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے, یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے ہیں جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کی بات کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھیں, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ, جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں, جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تم. بہت چھوٹا ظرف ہے یار, تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم باقی بیانات سنیں گے, سیاسی رائے نہیں مانتے, یہ کہہ دیتے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں, تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا, لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا, اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا
اور فوج کی حمایت. میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا. چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا, کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے. لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے, اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہادر وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ, زیادہ زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو. بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے, فوجیوں نے اٹھایا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے, ونڈو چینج کی, پرانی ونڈو ڈلی ہوئی تھی, نئی ونڈو ڈالی, تو وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ اتنے تو یعنی بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے نا, وہ ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے. زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا, وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی, بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. اس وقت زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان وہ یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہے نا, یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی, جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے, وہ فورسز ہے ہماری, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا. وہ جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا, شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان کی فورسز کی حمایت کی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں, ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا, دو پیغام. پہلا, کسی عالم کی رائے سے, سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے, توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو, اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا, اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے, کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو, سب کہیں گے سلوٹ کریں گے, سلام کریں گے, بہادری کا خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز, کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے. حضرت مولانا اسلم چغبوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف الحجانوی شہید ہوئے. ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا اسلم چغبوری صاحب, مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں. آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی. بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ. ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ مجھے یاد ہے ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے, حضرت کچھ سیکیورٹی کا انتظام کریں, اپنے شاگردوں سے کہیں سیکیورٹی دیں آپ کو, کیونکہ آپ کے درس قرآن ہونے آپ کو یہ دہشت گرد شہید کر دیں گے, ہم ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ ان کو سمجھا رہے تھے, اور 2 ہفتے بعد اطلاع آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. پاؤں سے معذور عالم کو شہید کیا گیا. مفتی نظام الدین صاحب کی شہادت ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مضبوط انتظام بولو نہیں تھا. مولانا یوسف الحجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں. ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. دارالعلوم کرنگی سے کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں, ایک بندہ آیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سر پہ گولی مار کے چلا گیا. اس کے بعد تو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں شہید ہوئے ہیں. کے پی کے میں کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو, دہشت گردوں کے ہاتھوں. ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ ان علماء پر نہیں, ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھ. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ ہے بھائی, سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو؟ تو کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟
جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دشمنی بڑھ گئی ہے. کوئی انتظام نہیں ہے علماء کی گارڈ کا, کوئی سیکورٹی. گورنمنٹ کو گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت پہلی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کی ہے, گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان علماء کی حفاظت کریں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ دیکھو علماء کی مزاج میں استغنا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں مانتے اس کو. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے مریدوں کی, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بولے آپ کے گارڈ ہوں گے, آپ چاہو یا نہیں چاہو. آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. ابا دوا نہیں کھا رہے ہو, آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی. اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ ٹیکا نہیں لگوانے دے رہا, آپ زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے, محبت. وہاں آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. چھوڑو کیا بچے کو ٹیکے سے تکلیف ہو رہی, نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں کس پہ توکل کروں گا, اللہ پہ. اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہوگا مر جائے گا. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, او بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی, جو زمین میں گزرنی ہے وہ قبر پہ نہیں گزر. یہ باتیں کر کے سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی. آدھا قرآن لیتے ہو, آدھا نہیں لیتے. یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی, یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو, دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. یہ بھی کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے کے پی کے میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی نہیں. اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں, کے پی کے والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کرو. علماء نہیں کرتے, آپ عوام کریں ان کے لیے, گارڈ رکھے, تنخواہ دیں ان کو, ایسی گاڑیاں دے ان کو, چندہ کر کے دو, بھلے ہدیہ کر کے دو, ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ پہلے ایک اٹیک ہوا, اللہ نے بال بال بچایا ان کو. اس کے بعد ان کے مریدوں نے بلٹ پروف گاڑی کا ان کے لیے انتظام کیا. حادثے کے بعد انتظام کر رہے ہو بھائی, انتظام حادثے سے پہلے ہونا چاہیے. تو اللہ نے بچا لیا, اللہ ان کو اور لمبی زندگی دی, اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی کا انتظام ہوا ہے ان کے لیے. تو اس لیے چاہے پنجاب کے علماء ہوں, کے پی کے علماء ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, ان کو سیکیورٹی دینا پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو حکومت پہ زندگیوں کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا. عوام کی ذمہ داری, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ گارڈ دیں, الٹا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو گارڈ لے کے گھومتے ہیں, ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. دیکھو موت آنی ہوگی گارڈ کے ساتھ بھی آئے گی, لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اس کو؟ نبی نے فرمایا, شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو علماء کی حفاظت کے لیے پہلے گارڈ کا انتظام کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو ابھی کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا سوال ہے. یہ انتظام ہونا چاہیے علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول فرمائے. جانے والا تو چلا گیا اور ان کے تو اعمال بھی اچھے تھے, حلیہ بھی شریعت کے مطابق. کے پی کے میں میں جب کے پی کے گیا ان کے بارے میں معلومات لی, جب زندہ تھے وہ, تو جتنے علماء سے میں ملا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں, کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ان کا شاگرد. جیسے مفتی حسن جان تھے نا رحمہ اللہ تعالی, جتنے علماء ہیں سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے حضرت مولانا ادریس, وہ بھی شہید ہوئے, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں, اور مولانا ادریس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. تو یہ تو غلط بات ہے نا. حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں گے, تو حکومت کو کہنے سے کہ آپ کی حفاظت تھوڑی ہو جائے گی. حکومت کی صحت پہ یاد رکھو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں ہنستے ہیں, بولتے ہیں ان کو دیکھو
حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوا ہے. کوئی عالم شہید ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہوا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. اور شہید بھی ملک کی محبت میں, ملک کے فیور میں بات کی تھی. اس میں تو حکومت کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے ملک کے لیے انہوں نے بات کی ہے, فورسز کے لیے انہوں نے بات کی ہے جو کوئی نہیں کر رہا, ہمت کی ہے, تو آپ کو تو آٹومیٹکلی ان کو سیکیور کرنا چاہیے. تو حکومت نہیں کر رہی, عوام بھی نہیں کر رہی, تو ہم تو پھر دونوں ہی برابر ہو گئے.